ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فاعبدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے لیے انتہائی قابل احترام علماء کرام بزرگوں اور بھائیوں، اگرچہ آپ کے شہر میں پہلے بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، لیکن اس مسجد میں اور اس مدرسہ میں پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ان طلبا کو
تعلیم القرآن بھی اور ملک بھر میں جتنے اہل حق کے مدارس ہیں اللہ انہیں قیامت کی صبح تک قائم رکھے۔ اشتہاروں میں آپ نے پڑھا ہوگا آج کے اس پروگرام کا اور اجتماع عام کا عنوان تجویز ہوا توحید و سنت کانفرنس۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ہے یہ سونا آنے سچی بات کہ ہمارے ملک میں کتنے موضوعات پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، وہ سب عنوان اچھے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کانفرنس، عظمت صحابہ کانفرنس، فکر آخرت کانفرنس، یہ جتنے موضوع اور جتنے عنوان ہمارے ملک میں جلسوں کے لیے تجویز ہوتے ہیں، یہ سب اچھے ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے خوبصورت اور سب سے بہتر عنوان اگر کوئی ہے تو وہ توحید و سنت ہو۔ یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا کہ آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ دوسرے عنوان کچھ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا۔ سیرت کا عنوان ہونا چاہیے، دنیا میں ایک ہی تو وہ ہستی ہے جس کے مرتبوں کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کا عنوان بڑا اچھا ہے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، سب تو نہیں مانتے۔ عظمت صحابہ کے عنوان سے بھی انکار نہیں ہے۔ آسمان دنیا نے ان جیسی ہستیاں ان سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی اور قیامت تک پھر کبھی نہیں۔ سبحان اللہ۔
اتنے مقدس لوگ تھے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگے. اور جنت کی حوریں اپنی پلکیں ان کے پاؤں کے تلووں سے بندھے. یہ ہونے چاہیے عنوان، ان پر بیان بھی ہونا چاہیے. میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام عنوانات میں سب سے اعلیٰ، بہتر، خوبصورت اور حسین عنوان اگر کوئی ہے تو وہ توحید کا ہوگا. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے؟ یہ عنوان اور توحید کا یہ موضوع سارے موضوعات سے اہم اور ضروری کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات اور یہ 14 طبق سجائے ہی توحید کے لیے ہیں. یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنی توحید پر بطور دلیل. چلتے ہوئے پانی پہ اللہ نے زمین کو ٹکایا، وہ ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی. اس کا سینہ چیر کے اس میں دریا، سمندر، نہریں، ندیاں، نالے پتھروں کے سخت سینے چیر کر اس میں سے چشمے اور آبشاریں جاری کر پہاڑوں کی طرح بادلوں کو ہانپ کے لایا اور پیاسی زمین جو بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، اس کی رمزیں سمجھ کے اللہ نے اس زمین کو سیلاب کر دیا. یہ آتشی کرنوں والا سورج، یہ ضیا پاشیاں کرنے والا چاند، یہ جگمگانے والے ستارے، یہ بغیر ستونوں کے کھڑی چھت آسمان والی، یہ مسجد جب بنی ہوگی انجینئر کو اس مسجد والوں نے کہا ہوگا ایک ہی مسجد بناؤ، تھلے پلر کھولنا ہوگا. انجینئر نے پڑھا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کیا ہوگا نہیں ہو سکتا، ایک پلر سے دینا پڑنا نہیں. پھر انہوں نے کہیوں پہل کہا ہوگا نہیں مزہ نہیں آیا یار، پلر نہیں ہونا چاہیے. اس نے پھر کہا ہوگا 2.5 3 دینے پڑیں گے، اس میں 3 انچ کا سریا دینا پڑنا. خرچہ تجھ سے 40 فٹ یا 35 فٹ کی چوڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں ہوتی، ہم نے پورا آسمان کھڑا کر دیا. یہ شجر، یہ حجر، یہ پھل، یہ پھول، یہ سبزہ، یہ پل، یہ پیر، یہ جنگل، یہ خشکی، یہ تری، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید کی دلیل ہے. علماء کرام بیٹھیے، یہ تو فوراً سمجھ جائیں گے. عوام سے میں کہنا چاہتا ہوں جہاں بھی اللہ اپنی الوہیت کا ذکر کرتا ہے، اپنی ربوبیت کا ذکر کرتا ہے، اپنی معبودیت کا ذکر کرتا ہے، اٹھائیے قرآن. جس جگہ بھی رب نے اپنی الوہیت کا ذکر کیا، اپنی معبودیت کا ذکر کیا، ساری کائنات کا الہ میں ہوں، ساری کائنات کا معبود میں ہوں، ساری کائنات کا مسجود میں ہوں، یہاں بھی اللہ نے قرآن پاک
الہکم الہ واحد. پھر آگے شروع ہو گیا ان فی اختلاف اللیل. جائیے آیت الکرسی پڑھیے اللہ لا الہ الا ہو. تو پھر اللہ شروع ہو گئے الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ اس کائنات کو اپنی الوہیت پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں. جب زمین کو پیش کر لیتے ہیں, آسمان کو پیش کر لیتے ہیں, فضا کو پیش کر لیتے ہیں, جب اللہ کہتے ہیں اعبدوا ربکم, صدقے جاؤں مولانا حسین علی تم اگر وہاں پٹنہ میں نہ آیا ہوتا اور قرآن کا وہ ایک گلشن نہ لگایا ہوتا تو غلام اللہ خان شیخ القرآن کیسے ہوتا؟ یہ غلام اللہ خان وہی تو گیا تھا, اسی نے تو رنگ چڑھایا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے, پھر اپنے دعوے کو ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتے, مانو ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, وہ مانو ورنہ تمہیں اندھا کر دوں گا. نہیں, نہ ڈنڈا, نہ جبر, نہ زور, نہ زبردستی, نہ تھیگا مشتی. اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں, پھر اس پر دلائل کی بارش برسا ہوگا. میرے دعوے کی یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. سورۃ البقرہ میں ایک دعویٰ پیش کیا اعبدوا ربکم, عبادت کرو کس کی؟ زور سے بولو, اللہ کی نہیں, رب کی. اللہ کی قسم ہے, اللہ کا لفظ نہیں بولیا, رب کا لفظ بولیا. کتابے کے اندر تیرے ذہن سے ذرا لانا, عبادت اس کی کر جو تجھے پالنے والا ہے. اعبدوا ربکم لا عیسیٰ ولا مریم ولا عزیر ولا ابراہیم ولا اسماعیل. عبادت اس دھرتی پر صرف میری کرو, حضرت عیسیٰ کی نہیں, مائی مریم کی نہیں, حضرت عزیر کی نہیں, حضرت ابراہیم, اسماعیل, لات, منات, عزا, حبل کی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رنگ ہے قرآن کا, اور اسے سمجھا ہے وہاں پٹنہ کے مدرسے کے اندر میں مزہ. یہ کیا ہے؟ دعوت. اللہ کیا دعوت کرتی ہے؟ عبادت کس کی کرو. اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں عبادت کی تشریح کروں. مجھ بھی اگر اعتبار کرتے ہو تو اس کا معنی عبادت کا کر دیتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی آدمی اس کی دلیل مانگنا چاہتا ہے تو اس پر قرآن پاک کی 20 دلیلیں بھی پیش کر سکتا ہوں, لیکن کیجیے ذرا مجھ پر اعتبار. اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی. کیا مطلب؟ غائبانہ حاجات میں مدد کے لیے پکارو تو صرف رب کو پکارو. یہ عبادت تو میں نے الدعاء هو العبادة, الدعاء مخ العبادة. پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ رب کو. سجدہ کرنا ہے تو صرف کس کو سجدہ کرو؟ رب کو. نظر و نیاز دینی ہے تو صرف کس کے نام پہ دینی ہے؟ مشکل کشا ماننا ہے تو صرف
منوا سکتا اللہ کی قسم ہے کوئی بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی دربار کے پاس جانا اللہ اس کو لطف ہو جائے دربار کے باہر کسی اور طرف جاتا اللہ آنکھیں کھول دیتا جب لا کے دکھاتا کر سکتا تھا نہیں کر سکتا جبر سے دھینگا پشتی سے ڈنڈے کے زور سے نہیں منوایا مولا تیری عبادت کرے حضرت عیسیٰ کی نہ کرے تیری عبادت کرے حضرت ابراہیم کی نہ کرے تیری عبادت کرے مائی مریم کی نہ کرے تیری عبادت کرے حضرت ابراہیم و اسماعیل کی نہ کرے کیوں کوئی اس کی دلیل دے فرمایا الذی خلقکم الذی خلقکم میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اس میری پیدائش کو آپ کی پیدائش کو اپنی عبادت پر دلیل رکھو اللہ کی خالہ کا میں بیان کر چھڑیا تسی سن رہے تے سن بھی لیا سنوں کو کمیوں کر نہوں نہاں تو ان میرے دے دوبارے دے من دوڑے دے یہ سمجھ رہے سن لیا آپ نے پیدا کیا یہ کوئی معمولی بات ہے گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ کا اندھیرا ایک رحم کا اندھیرا 2 اس جھلی اور پردے کا اندھیرا 3 جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے فی ظلمات ثلاث کتنے اندھیروں میں یہ بھی تسی چپ کر کے سن لیا 3 اندھیروں میں بنا ہے اس پر کبھی غور نہیں کیا قرآن کو غور سے پڑھا کرو تدبر کیا کرو فکر کیا کرو قرآن کو ڈوب کے پڑھا اللہ نے فرمایا دنیا کے کاریگر کاریگریاں کرتے رہتے ہیں ممبر بنا دیا دیواریں بنا دی کھڑکیاں بنا دی کاریں بنا دی موٹر سائیکل بنا دیے جہاز بنا دیے دنیا کے کاریگر کاریگریاں کرتے رہتے ہیں لیکن دن کے اجالے میں جو ہی مغرب ہوئی استاد نے شاگردوں سے کہا لائٹیں آن کرو ٹیوب جلاؤ بلب جلاؤ کاریگری کرنی ہے کام کرنا ہے دنیا کے سارے کاریگر کاریگریاں کرتے ہیں دن کے اجالے میں ہم نے کاریگریاں شروع کی 3 اندھیروں میں فی ظلمات ثلاث یہ کوئی معمولی دلیل ہے اللہ کی خالہ کا تم میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے کوئی معمولی دلیل ہے اپنے خطیبانہ رنگ میں یہاں ایک جملہ کہا سمجھ آ جائے تو کہنا اچھا جملہ کہے اچھا جملہ کہے میری عبادت کرو میں نے تمہیں پیدا کیا پانی کے گندے قطرے پر 3 اندھیروں میں نے نقشے جمائے اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا تھا یہ ہے میری شان اللہ کی خالہ پھر میں نے تمہاری آنکھیں بند هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یہ کون سی ضرورت ہے آل عمران کی تو شروع ہوئی آپ ہی بولے ہیں بڑے شدید سے نہیں بولے کہ رمضان ہے بولا رمضان نیڑے آ گئے حافظ منظر یاد کرتے ہیں یہ سورۃ آل عمران جس کے آگے کا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یہ شروع کتنی ہوئی ہے الف لام میم اللہ لا الہ
اسی پر اللہ نے دلیل دی لا الہ الا ہو، اس پر اللہ نے وہاں دلیل پیش کی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف، تمہیں پیدا کیا، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کی تو ہم نے معمولی سی بات دے جس طرح ہم آگے دنیا میں پیدا ہو گئے، پانی کے گندے قطرے پر نقشہ جمایا، پانی کے اس قطرے کو جمے ہوئے خون میں، جمے ہوئے خون کو لوٹنے میں، اس کو بوٹی میں بدلا، ہڈیاں کا مٹیریل باہروں فراہم نہیں کیتا، وہ بھی کیوں ہڈیاں پیدا کرنی شروع کر دیا، پھر جوڑ آئے، پھر آنکھیں بنائی، قوت بصارت دی، پھر کان بنائے، قوت سماعت دی، پھر دل بنایا، دھڑکنے کی قوت دی، پھر دماغ بنایا، شعور کی قوت دی، اور 8 انچ کا یہ چہرہ، 7 انچ 8 انچ کا یہ چہرہ، اور 6-7 انچ یہ چوڑا، دونوں کانوں تک، جس پر ایک ناک فٹ کیا، 2 ہونٹ فٹ کیے، 2 آنکھیں فٹ کی، اوپر ابرو بنائے، اوپر ماتھا بنایا، نیچے تھوڑی بنائی، 2 کان بنائے، آدم علیہ السلام سے بنانا شروع کیا، آج تک بنا رہا ہوں، قیامت تک بناتا رہوں گا، ایک کی شکل دوسرے سے ملنے نہیں دیتی، سبحان اللہ، الذی خلق، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں زور سے بولو، بڑی دلیل ہے، بولتے کہ نہیں، اور توحید کے لفظ بولے کرو، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، خدا کی قسم ہے، فرشتہ نے جھرمٹ بیٹھ کے رات اللہ کی تعریفاں کرنا، جو دیکھو دنیا میں میری الوہیت کے تذکرے ہو رہے ہیں، بڑی دلیل ہے، مولا بڑی دلیل ہے، آخر راہ اشارہ کافیہ، آخر مند بندے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ تو سے مولا بڑی بڑی دلیل چھٹی ہے، بڑی دلیل ہے، طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، بندہ محبوب دیا سامنے رو 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 کے حضرت نوح کا طوفان لایا تے محبوب کے اثر بھی کوئی نہ ہوئے، شاعر کہتا ہے طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، لو اشک بھی بہت ہیں گر کو جسد، مولا بڑی دلیل ہے، فرمایا نہیں ابھی کہاں، ابھی تو میں نے دلائل کو آگے بڑھانا ہے، اللہ نے فرمایا والذین من قبلکم، والذین من قبلکم، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، ان کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے، یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، خاص کر کے علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، ایک معنی وہ کروں گا جو عام مفسرین کرتے ہیں، پھر وہ معنی کروں گا جو مولانا حسین علی نے کیا، کہ مولانا حسین علی کا معنی سن کے اگر مزہ نہ آئے کہ پیسے واپس، موبائل کو اگر مزہ نہ آئے، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں ہوئے، یہ لاہور میں شرک کے خلاف جہاد کرتے ہیں، وہ میاں والی میں شرک کے خلاف جہاد کرتے ہیں، کسی بندے نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت وہ جو میاں والی کا حسین علی ہے، لوگوں نے اسے بہت بھی مشہور کر دیا ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت لاہوری نے ایک جملہ بولا، ولی ولی کو پہچانتا ہے، عالم عالم کو پہچانتا ہے، حضرت لاہوری نے کہا ارے بھائی مولانا حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو
عیسیٰ کی نہیں، عیسائیوں نے انہیں معبود بنا لیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو معبود بنا لیا، مکے کے مشرکین نے حضرت ابراہیم کو معبود بنا لیا، حضرت اسماعیل کو معبود بنا لیا، حبر کو معبود بنا لیا۔ ان کی عبادت نہ کرو، حضرت عیسیٰ کی، مریم کی، حضرت ابراہیم کی، اسماعیل کی، لات، منات، حبر کی عبادت میری کرو۔ کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے بنایا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کی عبادت تم کرتے پھرتے ہو ان کو بھی تو میں نے بنایا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے بنایا، حضرت ابراہیم کو بھی میں نے بنایا، حضرت اسماعیل کو بھی میں نے بنایا، ان کو بھی میں نے بنایا، جنہاں دی عبادت تساں کرتے پھرتے ہو انہاں نوں بھی۔ کیسا میں نے سیرا کی کیا کٹی کے نہیں کرتے؟ اور آپ کہیں گے یہ معنی ہم نے کہاں سے کر لیا؟ قرآن ہی میں سے، سورۃ نحل ہے، دوسرا پارہ ہے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے میرے سوا جن کو پکارتے ہو نا، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، شے کیا ہوتی ہے؟ شے اتنے اللہ نون تنوین کا قلت و استعمال کا شیئا، ابو شہد ابھی تو حصہ، لا یخلقون شیئا لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا، وہ ایک مکھی بھی پیدا مانسرا کے لوگوں، اللہ کی قسم ہے رب نے بھی مشرکاں دے پلے کھ نہیں۔ میرے استاد تفسیر کے، میں نے 2 دفعہ تفسیر پڑھی اندر شہر رحمت اللہ علیہ، وہ جو اپنے جلال میں آیا کرتے تھے تقریر کرتے ہوئے کہتے مولا تیرے سمجھان سے بھی قربان جاواں، تو ہی سمجھایا 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 کر دیا۔ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ تیرے سمجھان سے بھی قربان جاواں، تو ہی سمجھایا 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 کر کے، پر مشرکو تہاڈے نہ منن تے بھی قربان تساں بھی ایک نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ لن یخلقوا ذبابا، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو معبود سمجھ کے، داتا سمجھ کے، گنجبخش سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مولا مشرکہ نال بڑی ہو، اس تو بڑی کیڑی گل ہے کہ وہ مکھی بھی، وہ کہتے ہیں چھپر پھاڑ دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے کہ تم آخیا ایک مولا بڑی گل ہے۔ اللہ نے فرمایا حالے دیتے، حالے نے پورے انو گھر تک ٹوڑ گیا۔ يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی بنانی پڑے گی تو اس کی آنکھیں بنانی پڑے گی، آنکھیں بنانی پڑے گی تو دیکھنے کی قوت دینی پڑے گی، کان بنانے پڑیں گے تو سننے کی قوت دینی پڑے گی، اس کے پھیپھڑے بنانے پڑیں گے، جگر بنانا پڑے گا، دل بنانا پڑے گا، پھر اس کے پار بنانے پڑیں گے، پھر اس میں روح ڈھونڈنی پڑے گی۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے،
مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے لا یستنقذوہ منہ، وہ مکھی سے اپنی چیز واپس بھی نہیں لے سکتی۔ یہ گل اچھی نہیں لگی، گل یہ قرآن دی آیت چنگی نہیں لگی؟ وہاں بھی جگہ لگتا میں صدقے جانی ہوں نہ کھانے چہرے سے داڑھی ہے تو کہنا چاہتا ہے میں صدقے جانی ہوں، تو ابھی بھی چنگی لگے دل کرتا مدینے والا جان میری باری نہ ہو میں کی دل کرتا مدینے والا جان میری باری نہ ہو میں کی کر سرگودا میں خاندان تھی، اسپیکا میرا دوست تھا، میں اس کے دفتر میں بیٹھا ہوا تو کہنے لگا بولنا میں تھانے میں تھا، انسپکٹر تھا، تھانے کے ساتھ مسجد تھی، صبح صبح مولوی صاحب اسپیکر کھولتے ہیں یہی نعت شروع کر دیتے ہیں دل کرتا مدینے والا جان میری باری نہ ہو میں کی۔ ایک طرح میں سپاہی موقع میں مولوی صاحب بلا مولوی صاحب آ گئے، میں نے کہا جی نعت آپ میں پڑھتا ہوں تو ہم راستہ کہتے ہیں، میں نے اس کو کہا بھائی مدینے جانا ہی تو پہلے پاسپورٹ پڑھا، اس سے لا کو 2500 روپئے، پھر عمرے دے ویزے کی درخواست دے اتنے بھی کوئی لگن گے 55-60,000 70,000 روپیہ، تے جے میں ویزا لگ جائے عمرے کا تشریف لے جاؤ تھوڑی باری آ گئی اجیت کھلو کے دیں گا باری دل کرتا مدینے والا جان میری باری نہ آئے تو میں کیا کروں، تمہیں بھی وہی اچھی لگتی ہے، قرآن اچھا نہیں لگتا، یہ جو میں نے محنت کیا میں نے صحیح کیا غلط کیا نہیں صحیح کیا ہے، اب صحیح کروں گا پھر لطف آئے گا۔ مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے یس لوگ سلب کرنا شاباش سلب کرنا بھائی یس لوگ و شیئن، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو میں سمجھاؤں گا تو سمجھ آئے گی، یہ میرا رومال ہے، یہ پروفیسر لینا چاہیے لے لیا یہ ہے لینا، اس کو کیا کہیں گے پروفیسر صاحب میرا رومال چھیننا چاہتے، کیا کرنا چاہتے، اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے ادھر سے پکڑ لیا میں نے، انہوں نے اپنی طرف زور لگایا میں نے، وہ طاقتور تھے میں کمزور تھا، میں نے دانتوں میں دبا لیکن ان کا زور زیادہ تھا، قوت زیادہ تھی، میں کمزور تھا، وہ رومال مجھ سے چھین کے لے گئے، اور مام سینا کے لوگوں جو چھین لیتا ہے جو چھین لیتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، جس سے چھن جاتی ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے معبود اتنے کمزور نہیں، مکھیاں بھی انہوں کو شجاعت کھس کے رہ جائیں گے۔ میں جس کو بہت صبح نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه۔ میں راوت پنڈی بیٹھا ہوا تھا ایک محفل میں، بڑے بڑے لوگوں کی محفل تھی، سیکٹری سطح کے آدمی بھی تھے، گفتگو علمی چل رہی تھی، وہاں ایک سیکٹری صاحب جو ذوق رکھتے تھے علم کا، انہوں نے بات کی، انہیں نہیں پتا تھا کہ قرآن میں بھی یہ کچھ ہے، میں کیا نظر ہی آ گئی، انہوں نے کہا
نئی ریسرچ ہوئی ہے، نئی تحقیق ہوئی ہے